مولا رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ آقا نے فرمایا، ابو بکر مجھے سورہ ہود و واقعات، سورہ مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت جیسی صورتوں نے بلا کر دیا۔ اس کی شرح میں بیان کر چکا، عرض کر چکا۔ ان صورتوں میں عذاب الہی کا ذکر ہے، جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ جب یہ صورتیں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں جو عذاب کا ذکر فرمایا، تو ایسا ہوتا حضور ان صورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں باہر یا نماز میں، تو آپ کو اپنی امت کی یاد آتی اور آپ رونے لگتے، کبھی کبھی نماز میں رو پڑتے۔ تو ان صورتوں کی وجہ سے امت کا خیال اور امت کی فکر آتی، اور اسی فکر کے اندر صحابہ نے کچھ دنوں سے محسوس کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کمزور ہو گئے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے ان صحابہ کی طرف سے پوچھ ہی لیا۔ کچھ انداز بدل گیا تھا رہنے سہنے کا، اور نماز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کچھ نمازیں پڑھنے لگے، اور چلتے تو بڑے آہستگی کے ساتھ، اور بات کرتے یا نماز میں تلاوت فرماتے تو بہت نماز اس طرح پڑھتے، سورت لمبی کر دیتے، اور ایسا لگتا جسے کمزوری ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضور کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آقا نے فرمایا، ان صورتوں نے سورہ ہود و واقعات و مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، اور ان جیسی صورتوں نے بلا کر دیا امت کی، گویا یوں کہہ لو دوسری الفاظ میں کہ امت کی فکر نے بلا کر دیا، امت کے خیال نے بلا کر دیا، اور مجھے امت کے خیال نے اس بلا کر دیا۔ امت کا خیال آتا تو یہ سارے حالات ہوتے، اور ظاہر ہم سنتے رہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپا ایسا نہیں آیا، بلکہ کچھ حالات ایسے ہو گئے، ورنہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف اور سرکار کے سر پاک کے جو بال شریف ہیں، کم و بیش 20 بال سفید ہوئے تھے دونوں میں سے۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے بالوں کو شمار کیا تو آپ کے کل 14 بال سفید تھے، جسم میں 14 بال سفید تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ 14 بال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پاک میں، 5 بال سرکار کی داڑھی شریف میں، اور 1 بال ہونٹ کے نیچے جو بال ہیں بچی اس میں تھے۔ یہ کل 20 بال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہوئے۔ اب بتائیے حضور کے صحابہ کا عشق تو دیکھو، حضور کے بالوں کو بھی گن لیا۔ یہ محبت کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ محب اس قدر محبت میں غرق ہے کہ محبوب کے بالوں تک کو صحابہ نے شمار کر لیا۔ اس لیے انس بن مالک کہتے ہیں میں نے شمار کیا
14 بال تھے، تو جہاں 14 کی روایت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار کے سر پاک میں جو بال مبارک تھے ان کو شمار کیا، اور جہاں 20 کی روایت ہے تو سب کو ملا کر کہ سر پاک میں 14 ہیں، داڑھی شریف میں 2 بال دائیں طرف ہے، 3 بال بائیں طرف ہے، 5 بال اور 1 بال شریف سفید وہ ہونٹوں کے نیچے جو بچی یا بال ہوتے ہیں وہاں ہیں، صحابہ نے شمار کر لیا۔ یہ محبت ہے، اور اسی لیے حضور کی زندگی اور سرکار کے حالات کا کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے جو کتابوں میں احادیث کے حوالے سے مذکور نہیں ہے۔ داستانیں تو بڑے بڑے لوگوں کی لکھی گئی، شاہوں کے بیانات داستانیں ہوئی اور بڑے بڑے حکمرانوں کے قصے لکھے گئے، مگر ان کی زندگی کے گنے چنے چند واقعات، محبوب کی 63 سالہ زندگی ہے، بچپن سے لے کر آپ کے قبر شریف میں جانے تک زندگی کا ہر حال کتابوں کے اور حدیث کے حوالے سے امت کے سامنے، یہاں تک کہ آپ کو قبر شریف میں جب دفن کیا جاتا ہے تو مولا کائنات کی وہ حدیث روایت ہے کہ میں نے سوچا آخری وقت ہے، پھر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور اور جلوہ زیبا آرا کی زیارت نہ ہو پائے۔ قبر میں سرکار کے جسم اقدس کو رکھتے رکھتے حضرت مولا کائنات کفن کا ایک کونا ہٹا کر سرکار کے اس ودھا والے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ دیدار تو کیا، مگر مولا کائنات نے دیکھا کہ حضور کے لب مبارک ہل رہے، تو حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کیا حضور کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ آقا کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں دنم تو اذنہی الی شفتئی، میں سرکار کے لبوں کے قریب اپنے کانوں کو لے گیا تو حضور فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کے ساتھ آسان معاملہ فرما، بہتر معاملہ فرما۔ اس وقت بھی امت کا خیال ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آخری حج غم امت میں پریشان ہو کر حجۃ الوداع میں بھی امت کو یاد کیا، آخری حج ہے اور امت کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں آخری حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسوں، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسوں۔ تو یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ صحابہ، حدیث تو اپنی جگہ پہ مسلم ہے، مگر پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے بالوں کو بھی صحابہ نے شمار کر لیا۔ دنیا میں محبت کرنے والوں کے قصے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ ہیرو رانجھا ہے، سونی مہوال ہے، جولی رابرٹ ہے، لیلا مجنوں ہے، قیس و فریاد ہے، یہ سب جو ہے شیری و فرحاد ہے، ان سب کی قصے محبت کے مشہور ہیں، اور لوگ ان کو آئیڈیل بناتے ہیں، ماڈل بناتے ہیں۔ مگر ان سے پوچھو ان محبوں سے تمہیں کبھی پتہ اتفاق ہوا کہ تمہارے محبوب کے یا محبوبہ کے جسم کے بالوں اور اس کی گنتی کرو؟ یہ محبت صرف دنیا تک، یا ان میں کچھ ہیں جو حقیقی جس کی محبت اور جس کا ذکر علماء بھی کرتے ہیں، جیسے لیلا اور مجنوں ہے، مگر جو محبت کی مثال صحابہ نے پیش کی ہے شاید کہ دنیا میں ایسی محبت کی مثال کوئی پیش کر سکے یا کر سکے گا۔ یہ حضور سے محبت تھی۔ جب مشرکین نے ایک صاحب کو بھیجا تھا کہ جاؤ مدینہ میں دیکھ کے آؤ کیا تیاری کیا ہے، لڑنے کا موقع تھا، اور یہ حالات کے جائزہ کے لیے بھیجا کہ کتنا ہتھیار جمع کیا ہے، اس اعتبار سے پھر ہم بھی فوج لے کے جائیں، ہتھیار لے کے جائیں۔ تو صاحب آئے اور حالات دیکھے کہ کتنی فوج تیار کی ہے مدینہ میں، پیغمبر نے کتنے غلاموں کو پالا ہے، کیا کیا ہتھیار جمع کیا ہے۔ وہ ایک جگہ آ کر دیکھنے لگے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وضو کروا رہے ہیں۔
سب سرکار کلی شریف فرماتے اور پانی جو سرکار کے دہنے اقدس سے باہر آتا وہ زمین پہ نہ پڑتا، صحابہ اپنے جو ہے ہاتھوں میں لے لیتے۔ سرکار ناک شریف سے جو ہے وہ مادہ شریف نکالتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو بھی ہاتھ میں لے کے اپنے جسموں پر ملتے ہیں، اور یہ انداز دیکھا سرکار کا بلغم شریف، تھوک لعاب شریف، لعاب مبارک۔ اللہ اللہ، جب یہ منظر دیکھا وہ واپس مدینہ کی طرف لوٹے اور کہتے لوگوں میں نے جو محمد کے غلاموں کو ان کی عزت کرتے دیکھا ہے، میں قیصر و کسریٰ بڑے بڑے شاہوں کے دربار میں پہنچا مگر کسی کی غلام کو اپنے آقا اور کسی بھی سپاہی کو اپنے بادشاہ کی وہ عزت کر کے نہیں دیکھا جو میں نے ان غلاموں کو دیکھا ہے جو محمد کے غلام ان کی عزت کرتے ہیں۔ کہ جو قوم اپنے نبی کے جسم سے نکلنے والے جو ہے لعاب شریف اور جو ہے بلغم شریف کو اور ان کے منہ سے نکلنے والی کلی کے پانی کو جو زمین پہ نہیں گرنے دیتی ہے، وہ اپنے نبی کا خون کب گرنے دیں گے؟ لہذا ان سے جنگ نہیں کی جاتی ہے، جنگ تو سپاہیوں سے ہوتی ہے۔ محمد نے سپاہی نہیں، محمد نے تو غلام پال رکھے ہیں، دیوانے پال رکھے ہیں، لہذا دیوانوں سے جنگ نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ حال بیان کر رہے ہیں کہ ایسی محبت کی داستان میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی۔ حضور کے غلاموں کا حال تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوں کا حال تھا۔ تو سنیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بیان فرمایا ان صورتوں نے بڑھا کر دیا، مطلب ان میں عذاب الہی کا ذکر ہے اور امت کی فکر نے مجھے بڑھا کر دیا۔ عن انس قال انکم تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني المهلكات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ کب فرما رہے ہیں؟ یہ اس وقت حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ظاہری حیات سے پردہ فرما چکے ہیں، اور کافی وقت تک حضرت انس بن مالک رہے نا، ان کے تو عمر کے لیے سرکار نے دعا فرمائی تھی، 100-150 سال تک زندہ رہے۔ تو اس وقت یہ بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، لَتَعْمَلُونَ عَمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي عَيْنِكُم مِّنَ الشَّعْرِ۔ اے لوگوں تم لوگ ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں، ایسے عمل کرتے ہو، کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے زیادہ باریک ہے۔ کُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ، جبکہ وہی تمہارے کام ہے، ہم انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبقات یعنی ہلاک کرنے والے کام تصور کرتے تھے۔ یعنی اے لوگوں، اب زمانہ چونکہ آگے بڑھتا گیا تو پھر بعض چیزوں کی قدر لوگوں کے دماغ سے اس کی اہمیت گرتی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، روزمرہ کے کام یا روزمرہ بعض ایسے کام جو گناہ ہے مگر عادتاً ہو جاتے ہیں، جو بہت بڑے گناہ ہیں مگر عادتاً ہو جاتے ہیں، جیسے باہر نکلا تو کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، بد نظری، بد نگاہی، یا بات کرتے کرتے کسی صاحب کی غیبت کر لی، بات کرتے کرتے کوئی جملہ جھوٹا بول لیا، جھوٹ بول لیا، ان کا خیال نہیں رہتا ہے بندے کو عموماً۔ اور ہم جس سماج، جس معاشرے میں اور جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس دور کے اندر جھوٹ، بد نظری، غیبت یہ ان معاملات میں ہے کہ بندہ اب اسے گناہ تصور بھی نہیں کرتا۔ بات کرتے کرتے کسی صاحب کو برا کہہ لیا، غیبت کر لی، بات کرتے کرتے جھوٹ بول لیا، راستے میں نکلا ہے عورتوں پہ نظر پڑ گئی، خواتین پہ نظر پڑ گئی، بد نظری، یہ ہم لوگ گناہ تصور نہیں کرتے ہیں
اگرچہ اسلام کا قانون، اسلام میں گناہ ہے، ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ نہیں گناہ ہے، مگر ہمارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ گناہ تصور نہیں کرتے، رویہ یہ بتا رہا ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت انس اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جو صحابہ کا دور ہے۔ بتائیے اس زمانے میں یہ حال ہے تو ابھی آپ ذرا غور کیجئے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی تم انہیں اہمیت نہیں دیتے ہو، سینسیٹیو نہیں لیتے ہو، اس کو گمبھیرتا سے نہیں لیتے ہو۔ عام طور پہ تمہارے روزمرہ کی جو لائف میں کچھ کام ہے، شرع میں وہ گناہ ہے، دین میں وہ گناہ ہے، مگر عادتاً ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی باتیں ہیں ہم انہی چیزوں کو رسول پاک کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہ تصور کرتے ہیں۔ وہ گناہ موبقات یعنی المہلکات، ہم انہیں حضور کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہ تصور کرتے تھے۔ ایسے انس بن مالک صحابہ کے دور کے ہیں، حضور کے دور کے صحابہ کے دور میں یہ بات کر رہے ہیں، اور آج ہمارا رویہ تو کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اب جھوٹ نہ رہا، اب جھوٹ بولنا ایک فیشن ہو گئی، کلا ہو گیا، بلکہ دنیا نے اتنا ڈیولپ کیا، اتنی ترقی کی ہے دنیا میں کہ اب باقاعدہ جھوٹے آدمی کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے اور وہ جھوٹ بول کے ایک منورنجن کی شکل میں لوگوں کو ہنساتا ہے، اور اس کو اس جھوٹ پر انعام بھی دیا جاتا ہے۔ لافٹر شو نکل گئے، لافٹر شو نکلے، ہاسیہ کوی آ گئے، ہاسیہ کوی ہوتا ہے، اور ہاسیہ سمیلن ہونے لگے، ہنسانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ اس پہ تائید کرتے ہیں، ہنستے ہیں، دونوں برابر گناہ کے شریک ہوتے ہیں جو اس جھوٹ کو بھی صحیح تصور کر لیں۔ اتنا ڈیولپ کیا دنیا نے کہ اب وہ جھوٹ ایک کمانے کا ذریعہ، ایک تجارت بن گئی، بلکہ اب جو جتنا زیادہ جھوٹا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دنیا میں، ہندوستان میں پاپولر ہو رہا ہے۔ اس کو زیادہ لوگ اس کے شو کو دیکھ رہے ہیں، جب اس کا شو زیادہ دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے چینل والوں کا ٹی آر پی بڑھے گا، اس کی قدر بڑھے گی، اور جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے اس زیادہ اس کی تنخواہ، اس کو اتنا زیادہ انعام سے نوازا، ایوارڈ دیا جائے گا۔ تو اب جو جتنا زیادہ جھوٹا ہے وہ زیادہ پاپولر ہے۔ تو اب یہی ہے انس بن مالک کے کہنے کا مطلب، اس زمانے میں جبکہ وہ صحابہ کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ تم بال سے زیادہ باریک کام کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم لوگ ان کاموں کو حضور کے زمانے میں موبقات یعنی ہلاک کرنے والے گناہ تصور کرتے تھے، اور زمانہ آگے بڑھتے بڑھتے ہم لوگ جس زمانے میں ہیں اب وہ موبقات تو جانے دیجئے، اب وہ ایوارڈ اور انعام لینے کا ذریعہ ہو گیا۔ اب لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، لافٹر شو نکل گئے، ہاسیہ کوی آ گئے، جھوٹی باتیں بیان کر کے لوگوں کا دل بہلا۔ ان لوگوں پہ سب سے زیادہ عذاب ہونے والا، جھوٹ بھی بولتا ہے اور اپنے جھوٹ کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ گناہ ہے، اور گناہ کا اظہار ایک ڈبل گناہ ہے، گناہ کا اظہار ایک دوسرا گناہ ہے، تو پھر وہ دو گناہ کا شکار ہو رہا ہے۔ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ چلتے چلتے کسی عورت پہ نظر پڑ گئے، اب چاہے کسی پہ نظر پڑے، اگر عورت پر غیر محرمہ پہ نظر پڑی ہے تو پھر شرع نے تو اس کو حرام کہا ہے، گناہ ہے، مگر قوم میں اس کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا۔ جھوٹ ہے، بات بات میں جھوٹ بول دیا، ہنسی مذاق میں جھوٹ بول دیا، مگر ہمارے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اسے جھوٹ تصور نہیں کر رہا ہے۔ دو آدمی بیٹھے ہیں، تیسرے صاحب کی غیبت کر رہے ہیں، اب اس کے تعلق سے تو قرآن میں اللہ نے نص قطعی میں فرمایا جو کسی صاحب کی غیبت کرتا ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ مَيْتَ أَخِيهِ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اللہ فرماتا لا يغتب بعضكم بعضا، تم میں سے
ایک صاحب دوسرے کی غیبت نہ کرے، غیبت کرنے والا کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، عذاب نار اللہ کے جہنم کے قریب بھی ہو رہا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی مرے ہوئے میت کا گوشت کھائے، مرے ہوئے آدمی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرتا۔ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی میت کا گوشت کھا رہا ہے، میت کا گوشت کھا رہا ہے، یعنی اس کے جسم کو گویا کھا رہا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا۔ مگر ہمارے رویے، بات بات میں یہ ساری چیزیں ہم سے صادر ہوتی ہے، ہم گناہ تصور نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے انس بن مالک اس زمانے میں کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ 1400 سال پیچھے ہو گیا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہی باتیں ہیں اور وہ باتیں نوٹ ہوتی ہے۔ صغیرہ بھی جب مل جاتا ہے تو پھر کبیرہ بن جاتا ہے۔ سنیں آگے حضرت عائشہ والی یہی روایت ہے، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، رواہ ابن ماجہ والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، عائشہ تم حقیر اور معمولی گناہ سے بھی بچی رہو۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب عائشہ گناہ کرتی تھی، حضور ان سے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کے حوالے سے یہ امت کو میسج مل جائے۔ اس کی فکر کرو، حقیر اور معمولی گناہ سے بھی بچی رہو، اس لیے کہ ان کے متعلق بھی اللہ کی طرف سے مطالبہ ہونے والا ہے۔ صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ ہے۔ دیکھیے گناہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں نفس گناہ میں سب برابر ہے۔ اگر آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے تب بھی وہ اللہ کی ناراضگی مول رہا ہے، صغیرہ کر رہا ہے تب بھی اللہ کی ناراضگی مول رہا ہے۔ ہاں کچھ درجات بتائے گئے ہیں، حرام کا درجہ اوپر ہے، مکروہ کا درجہ تھوڑا اس سے نیچے ہے، مکروہ تنزیہی کا درجہ تھوڑا اس سے نیچے ہے، خلاف جو معمول ہے وہ پھر اس سے بہت ہلکا ہے۔ ایک درجے ہیں، ایک گناہ کے درجے ہیں۔ تو حضور کے فرمانے کا مقصد چھوٹے چھوٹے گناہ، اور وہ گناہ بار بار ہوتے رہے تو پھر کبھی صغیرہ گناہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرتے رہنا وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ صغیرہ گناہ کرتے رہنا وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، یعنی بڑا گناہ بنتا ہے۔ ابتدا تو قطرے سے ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے لوگ کہتا ہے نا ٹیپے ٹیپے سروور بھرا ہے، کڑے کڑے پہاڑ بندھا ہے۔ تو پھر ان سارے گناہ صغائر چھوٹے گناہوں کو جب ملایا جائے تو پھر گناہ کبیرہ ہو جائے۔ جبکہ بد نظری، جھوٹ، غیبت یہ صغیرہ میں سے نہیں ہے، یہ گناہ کبائر میں سے ہے۔ صغیرہ تو ایک طرف رکھیے کہ اگر چھوٹے گناہ ہیں وہ ہوتے ہوتے زیادہ ہو جائیں تو کبیرہ ہو جائے، مگر ہم جسے صغیرہ اپنے زمانے میں تصور کرتے ہیں، جھوٹ غیبت ہے اور جو ہے جھوٹ بولنا مذاق میں، بد نظری ہے، اسلام اور شریعت نے تو ان کو کبیرہ کہا ہے۔ اب بتائیے خود کبیرہ گناہ ہے، اب جب ان کبیرہ گناہوں کی کثرت ہوگی تو بتائیے کتنا بڑا وبال ہوگا، کتنا بڑا وبال ہو جائے گا۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے پرہیز ہو، صغائر سے بھی بچا جائے۔ بندہ جب صغیرہ سے نہیں بچے گا تو آگے چل کے گناہ کبیرہ کرے گا، اور گناہ کبیرہ میں پھنسے گا تو پھر ممکن ہے کہ وہ آگے چل کر کفر کی طرف مائل ہو جائے۔ اس لیے گناہ آگے بڑھنے کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، درجے ہوتے ہیں، چھوٹے سے بڑی کی طرف جاتا ہے اور پھر کفر کے منزل تک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والے صالحین جو شبہ والی چیزوں سے بچتے تھے کہ جس میں شک ہوتا تھا اسے بھی چھوڑ دیتے، شک ہوتا تھا اسے بھی چھوڑ دیا کہ کہیں اس میں وبال نہ آ جائے۔ شبہ جن کو جو ہے شک ہے کہ نہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے،
یا انہیں خود کو شک ہو جائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں آئے تھے، یہاں سے جب بریلی شریف گئے تو آپ کو کچھ لوگوں نے نذرانے بھی دیے تھے اور کچھ دارالعلوم کے لیے مدد بھی کی تھی۔ آپ کے سوانے میں یہ واقعہ ملتا ہے، تو آپ نے اپنے خادم صاحب سے کہا کہ اس کو سنبھالو۔ خادم صاحب کی بہتیا تھی۔ بریلی شریف جب پہنچے تو حضرت نے فرمایا مدرسے کی رقم الگ کرو، ہمارا جو لوگوں نے ہدیہ دیا ہے ان کو الگ کرو۔ کہا حضور میں نے تو وہ پتہ نہ چلا، نوٹیں ملا ڈالی، کس نے کتنا دیا لکھا ہے مگر نوٹیں مل گئی، حالانکہ حساب تھا مدرسے کی اتنی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب مدرسے کا حساب لکھا ہے اس کو نکال دو تو آپ کو جو دیا ہے وہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا، مگر نوٹیں اس صاحب نے ملا دی۔ اب کون نوٹ مدرسے والے کی ہے، کون نوٹ وہ ہے جو آپ کو ہدیے میں ملی ہے، اس کا خیال نہ رہا۔ حضرت فرماتے ہیں اب میں نہیں لے سکتا، کہ اب یہ ساری کی ساری رقم مدرسے ہی میں جمع ہو جائے۔ تو یہ بزرگ صالحین اور اہل تقوی جو ہوتے ہیں ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں، کہ کہیں اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے رخصت دی ہے مگر اللہ والے اسے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ جب حضور سرکار مفتی اعظم ہند آئے تھے یہاں کچھ کی طرف تو کچھ ہمارے بزرگ واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ کے ساتھ حضور محدث اعظم بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ بیان ہوا شاید بھوج یا اس طرف، تو مجلس مسجد میں تھی، اس کے بعد جو ہے چائے یا قہوہ پلایا گیا، تو حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ جو تھے انہوں نے مسجد کے صحن ہی میں اعتکاف کی نیت کر کے قہوہ یا چائے پی لی، مگر سرکار مفتی اعظم اٹھے اور خارج مسجد چلے گئے، خارج مسجد چلے گئے، جبکہ حضور محدث اعظم ہند تو اللہ اللہ ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے اور ان کا ایک رتبہ تھا۔ پوچھا گیا کہ حضور آپ سرکار مفتی اعظم ہند سے پوچھا، سرکار حضور محدث اعظم ہند سے پوچھا حضور آپ نے مسجد ہی میں پی لی چائے یا قہوہ، اور حضور مصطفیٰ رضا سرکار مفتی اعظم خارج مسجد چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جو مسجد میں چائے پیا یہ میرا فتویٰ ہے، اور حضرت جو باہر چلے گئی یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ جبکہ اعتکاف کی نیت کر کے بندہ مسجد میں کھا پی سکتا ہے اعتکاف کی نیت کر کے، مگر جن کے رتبے ہیں سوا ان سے سوا مشکل ہے، بڑے درجات والے ہوتے ہیں ان کا مقام الگ ہے۔ تو پھر ان ساری چیزوں سے بچا جاتا ہے تو پھر مکمل طور پہ آدمی جو ہے ایمان و اعمال صالحہ کے حصار میں رہتا ہے، اور جب ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا صغیرہ سے پھر جو ہے مکروہ تنزیہی، اس مکروہ تنزیہ سے مکروہ تحریمی، اس سے پھر حرام سے پھر آگے بڑھ کے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے پہلے دروازے کو ہی بند کر دینا چاہیے، یہ ایک نصیحت ہے۔ تو یہی فرمایا عائشہ جو صغائر یعنی اے عائشہ معمولی و حقیر گناہ سے بھی پرہیز کرو، فَإِنَّا لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے تعلق سے بھی سوال ہونے والا ہے۔ اسی طرح کی حدیث آگے آ رہی ہے آئندہ کے درس میں۔ الفاتحہ۔